السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر مطالعہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، شیخ محمد صدیق المنشاوی کی تصنیف مئۃ قصۃ من حیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسان اردو ترجمہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دلچسپ 100 قصوں اور واقعات کو حوالے کے ساتھ جمع کیا ہے، جس سے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ مترجم خالد محمود۔ ایپیسوڈ 4، قصہ نمبر 7۔ آج میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ و خیرات کی ترغیب دے رہے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کا سینہ کھل گیا اور چہرہ چمک اٹھا، کیونکہ ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال موجود تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں کہنے لگے، آج میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ہوا کی طرح دوڑتے ہوئے گئے اور واپس آئے تو ہاتھ میں مال سے بھری ایک تھیلی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑی تھیلی کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسی قدر مال چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر نہ گزری ہوگی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے ہوئے تھیلے سے بڑا تھا، اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پوچھا، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متواضعانہ انداز میں جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر پر اپنے تعجب کو اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر، میں کسی کام میں تجھ پر کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ قصہ نمبر 8، میں آپ کے بعد کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انفاق مال کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میری وفات کے بعد مجھے کبھی نہ دیکھ سکیں گے۔ یہ ارشاد سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور خوف و گھبراہٹ کی حالت میں وہاں سے اٹھے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہاں جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنو آپ کی ماں کیا کہتی ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوف محسوس کیا، جیسے نیچے سے زمین ہل رہی ہو۔ پھر جلدی سے اٹھے اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ جب حاضر ہوئے تو دو زانوں ہو کر بیٹھے اور عرض کیا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کے بعد کسی کو بے قصور نہیں ٹھہراؤں گی۔ قصہ نمبر 9، جذام زدہ عورت۔ لوگوں کا ایک ہجوم بیت اللہ میں جمع تھا اور طواف میں مشغول تھا۔ تکبیر و تحلیل کی نداؤں میں آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے کہ اس ازدحام کے بیچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جذام زدہ عورت پر نظر پڑی کہ وہ طواف کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خدا کی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تو اپنے گھر میں بیٹھتی تو زیادہ بہتر تھا۔ امیر المومنین کی اس بات پر اس عورت کو حیا آئی اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئی۔ حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ایک آدمی کا اس عورت کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ جس نے تجھے طواف کرنے سے منع کیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، لہٰذا اب تم باہر نکل آؤ۔ وہ کہنے لگی،
بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں تو اس کی اطاعت کروں اور مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کروں؟ چنانچہ وہ عمر بھر گھر میں ہی رہی حتیٰ کہ انتقال ہو گیا۔ قصہ نمبر 10، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت۔ پروقار اور باعظمت انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک سے تسبیح و تقدیس کے کلمات نمایاں ہو رہے تھے، اور سینہ مبارک سے احادیث مبارکہ کا ایک بحر ذخار موجزن ہو رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت حلقہ بنائے بیٹھی تھی کہ یک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا، دری اسنا کہ میں محو خواب تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یاد آئی تو میں وہاں سے آگے چلا گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں غیرت کروں گا؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ کتاب کو انہماک سے سننے کا بہت شکریہ۔ قصہ نمبر 11 سے قصہ نمبر 14 تک اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔